السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین اکرام، درس حدیث اربعین نبوی سلسلہ وار ہم آپ کے سامنے بطور درس پیش کر رہے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے کی ہماری یہ 34 حدیث ہے، الحدیث الرابع۔ 34 حدیث ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس میں کن کن خاص چیزوں کا بیان کیا گیا ہے اور اس میں کیا نتیجہ ہے، کیا عبرت ہے، کیا نصیحت ہم کو مل رہی ہے، نتیجہ ہم کو اس سے کیا لینا ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس حدیث میں خاص پوائنٹس یہ ہے، تخلیق انسانی کے مراحل اور انجام آخرت، یعنی کہ انسان کی تخلیق جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے اس کی تخلیق میں کس طرح سے چینجز ہوتے ہیں، کس طرح سے اس کی تخلیق ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں کب اس پر روح پھونکی جاتی ہے، کب اس کے اندر جان آتی ہے، پھر اس کے بعد میں مرنے کے بعد میں آخرت میں اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا، نیکی بدی، نیک اعمال بد اعمال، ان تمام کو دیکھ کر اس کے ساتھ کیا حشر کیا جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا فیصلہ کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کا ذکر جو ہے اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ تو میں بلا کسی تاخیر حدیث پاک کی طرف آتا ہوں۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو الصادق المصدوق، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور وہ صادق و مصدوق ہیں، یعنی ان کی بات کو تصدیق کی جائے گی۔ یہاں پر یہ حدیث پاک میں، ویسے تو تمام حدیثوں میں یہ لفظ لانا تھا، باقی حدیثوں میں نہیں لائے، کچھ حدیث میں ہم کو یہ ملتا ہے، لیکن خاص کر کے یہاں پر لانے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، ان چیزوں کا بیان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی حدیث صحیح حدیث ہے، بہت ساری کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ صادق و مصدوق ہیں، وہ سچ بولنے والے ہیں، ان کی بات کو سچ مانا جاتا ہے، ضروری ہے سچ ماننا، ان کی بات کو واجب ہے۔ تو یہ آپ نے جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کو ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھا جاتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جو بچہ رہتا ہے اس کو جمع کر کے اس میں رکھا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آگے بیان کیا جاتا ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اتنے ہی دن جمع خون کی شکل میں، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ یعنی کہ یہ مراحل بیان کیے جا رہے ہیں انسان کی تخلیق کے، جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی تخلیق کے، اس کے پیدا ہونے کے، اس کے وجود میں آنے کے، اس کے اندر روح اور جان پھونکے جانے کے، یہ مراحل جو ہے اس حدیث پاک میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کس کو؟ وہ اس فرشتے کو جو اس بچے کے اندر جو ماں کے پیٹ میں ہے، جب اس کے اندر وہ روح پھونکنے آتے ہیں، روح کو ڈالنے آتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو اسی فرشتے کو اس بندے کے لیے جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہے اس کا ذکر بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ کتبی رزق ہی، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کا رزق کتنا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں وہ اجلی ہی، اور اس کی عمر لکھی جاتی ہے۔ عمر لکھنے کے بعد یعنی کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا، وہ سب اللہ کے حکم سے لکھا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیان فرما رہے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ سائنس تو اب اپنی نئی جدید تحقیق پیش کر رہی ہے، بڑی تحقیق کر کے
بڑی انتھک محنتوں کے بعد کوششیں کر کے وہ سونوگرافی کر کے اسکیننگ کر کے مشینوں کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ بچہ کس حالت میں ہے، کتنا ہے، کیا ہے یہ. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کہتے ہیں، اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پاور سے دیکھ کر بتا دے رہے ہیں کہ کس طرح سے تخلیق بچے کی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے. تو یہاں پر دو باتیں بیان کی گئی، اس کا رزق لکھا جائے گا، اس کی عمر لکھی جائے گی. اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے وہ عملی ہی، اور اس کا عمل لکھا جاتا ہے، اس کا عمل لکھا جائے گا. وہ شقی او سعید، اور نیک بخت ہے یا بدبخت یہ لکھا جائے گا. وہ نیک بنے گا یا گنہگار بنے گا، بدبخت بنے گا یا خوشبخت بنے گا. یہ چار چیزیں جو ہے اس کے اعمال میں لکھ دی جائیں گی. اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے فوالذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، تم میں سے کوئی اہل جنت کی طرح عمل کرتا ہے تو تمہارے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا. یعنی اتنی قریب ہوگی وہ عمل جو جنتی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جنت مل سکتی ہے، وہ عمل اگر کوئی کرتے ہیں تو ان کو یعنی کہ اللہ جنت ان کے اتنا قریب کر دے گا کہ جیسے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ ان کے اور جنت کے درمیان میں رہے گا. اس کے بعد میں مزید بیان کیا جاتا ہے فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس کی کتاب یعنی تقدیر غالب آ جاتی ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی وہ عمل کرے گا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، بندہ اس کو جو ہے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہاں پر اس کی تقدیر اس پر غلبہ اختیار کر لیتی ہے، غالب ہو جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، اور وہ جہنمیوں کی طرح عمل کر کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. جس کا عمل جہنمیوں کی طرح ہے پھر وہ انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا، جس کا عمل جنتیوں کی طرح ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کے بعد میں مزید بیان کیا جاتا ہے وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، اب جو برے اعمال کرتے ہیں، جہنمیوں کی طرح عمل کرنے والے ہیں، تو ان کے اور جہنم کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا. یعنی جہنم ان کے اتنا قریب ہو جائے گی، جو جہنمیوں والے عمل کرتے ہیں، جہنم میں لے جانے والے عمل کرتے ہیں، جہنم میں ان کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا. اس کے بعد میں بیان کیا جاتا فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اور اس پر تقدیر جو یعنی کہ اس کی تقدیر میں جو لکھا گیا ہے، جو کتاب میں موجود ہے، وہ اس پر غلبہ اختیار کر لیتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، اور پھر وہ جنتیوں والا عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہوں گا ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کے تعلق سے. ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کئی مراحل سے گزرتی ہے. 40 دن نطفے کی شکل میں، پھر 40 دن خون کے لوتھڑے کی شکل میں، پھر 40 دن گوشت کی بوٹی کی شکل میں، اور 120 دن مکمل ہونے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے. بچے کی تخلیق کا ان مراحل سے گزرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. اس میں حکمت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. بچے کی تقدیر لکھنے کے لیے اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہے. پیٹ کے بچے پر 120 دن گزر جانے کے بعد اسقاط حمل ہرگز جائز نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھنا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اتنے دنوں کے بعد اس کے جسم میں جان ڈال دی جاتی ہے، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، اشد حرام ہے. البتہ اس سے پہلے اسقاط حمل کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، مگر زیادہ راجح یہی ہے کہ وہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی کہ ابھی جتنے دنوں میں بچے کے اندر جان نہیں آتی یا روح نہیں پھونکی جاتی، ان سے پہلے کے دنوں میں بھی بچے کو ختم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس کے اسقاط میں کوئی شرعی مصلحت ہو یا اسقاط نہ کرنے میں ماں کی صحت کو خطرہ ہو تو اس میں حرج نہیں ہے. یعنی اگر بچے کو نہیں نکال لیا جائے گا، اسقاط نہیں کیا جائے گا، تو اگر ماں کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، اس کی جان جا سکتی ہے، بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اسقاط کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے. روح پھونکے جانے کے بعد جو بچہ پیٹ سے گر جائے اس کو غسل دیا جائے گا، اور اس کی تکفین و تدفین کی جائے گی، یعنی کہ اس کو کفن دیا جائے گا، اور اس کو کیا کہتے ہیں دفنایا بھی جائے گا، اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. روح پھونکے جانے سے پہلے اسقاط حمل کا یہ حکم نہیں ہے.
انسان کی تقدیر اس کی ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہے، اسے تقدیر عمری کہتے ہیں۔ عمری یعنی کہ جو اب 4 چیزیں جو اس سے پہلے گزری ہیں اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ اپنی عمر میں اتنی عمر میں کیا کرے گا، اس کو تقدیر عمری کہا جاتا ہے، جو ماں کی پیٹ میں لکھا جاتا ہے۔ اور اس سے قبل لوح محفوظ میں بھی تقدیر لکھی جاتی ہے، اسے تقدیر ازلی کہتے ہیں۔ ہر سال شب قدر میں بھی تقدیر لکھی جاتی ہے، اسے تقدیر حولی کہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے تقسیم کردہ رزق پر راضی رہے، کیونکہ وہی اس کی قسمت میں ہے اور اس کے رزق کی تکمیل کے بغیر اس کی موت نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کچھ انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، جتنا رزق اس کی زندگی میں موجود ہے اتنا ہی اس کو ملے گا، وہ اس کو پائے گا، اس سے پہلے وہ ختم نہیں ہو سکتا، اور اس پر اس کو جو ہے راضی ہونا پڑے گا جتنا کچھ اس کو مل رہا ہے۔ آدمی دوسروں کی دولت پر نظر نہ رکھے اور مانگنا نہیں، کسی کے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا نہیں، بلکہ روزی کمانے کہ حلال اسباب و ذرائع کو اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو پاک دامنی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاک دامن رکھتا ہے، اور جو بے نیازی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز فرما دیتا ہے۔ ہر انسان کی موت اسی وقت سے مقدر ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، وہ کسی ساتھ اور کسی جگہ مرے، وہ کس وقت میں اور کس مقام پر مرے گا وہ سب لکھ دیا گیا ہے۔ جس رب العالمین نے ایک انسان کو مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے دنیاوی زندگی عطا فرمائی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، لہذا انسان کو اس رب کے سامنے حاضری کا وقت کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، یعنی سجدے میں رہنا چاہیے، نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے، اس کے کلام کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، سجدوں میں جا کے اس کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث میں راہ حق سے منحرف افراد کے لیے ترغیب موجود ہے، وہ اپنی روش کی جلد اصلاح کر لیں، اللہ کا خوف کریں، گناہوں سے باز آ جائیں، گناہ کی کثرت کے باوجود اللہ سے نا امید اور مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ آپ اچھا گمان رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے کبھی برا گمان آپ نہیں رکھیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، لیکن اللہ کا لکھنا کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ انسان اس کو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس پر جو ہے گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔